السلام علیکم ناظرین، مولانا عبدالحبیب اطاری کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ آج لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی مزے اڑانے کے لیے نہیں، میرے میٹھے اسلامی بھائی، جوانی اللہ کی عبادت میں اگر گزر گئی، گناہوں سے بچ کر گزری اور اس جوانی میں کچھ کر گئے نیکی کا کام، تو انشاءاللہ یہ بڑھاپے میں بھی کام آئے گا، اور مرنے کے بعد کیسا کام آئے گا کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو، بعد میں پچھتانا۔ جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں نا، آپ کے اعضاء سلامت ہیں، ہمت ہے، طاقت ہے، پوچھو ان بزرگوں سے کہ جو آج کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کا جی چاہتا ہے کہ کاش پیروں میں جان ہوتی تو ہم کھڑے ہو کے ساری نمازیں پڑھتے۔ آج تراویح پڑھنے میں کئی لوگوں کو بوجھ فیل ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ رب نے پیر سلامت دیے، ورنہ ہاسپٹل میں جاؤ کئی لوگ بیچارے بستر سے نہیں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج کئیوں کو شوگر ہو گئی، کئیوں کو ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، کئیوں کے ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ ایسی جناب بڑھاپے میں جا کر کمزوری آ گئی کہ اب دین کا کام کرنا چاہتے بھی ہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ جوان ہیں تو اس جوانی کا فائدہ اٹھائیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اب جو بیمار ہیں ذرا ان سے پوچھئے، روزے بھی نہیں رکھ سکتے، کئی بیماریاں ایسی ہیں جو بہت ساری عبادتوں میں رکاوٹ ہے۔ لوگ ترستے ہیں کہ کاش صحت ساتھ دیتی تو یہ کام کرتا۔ آج ہم کھڑے ہو کر جدھر جانا ہے، جیسے جانا ہے، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کا، اس نعمت کا فائدہ یہ اٹھائیے کہ نمازوں کی پابندی کیجیے، اس صحت میں دین کی خدمت کیجیے۔ بیماری کے بعد یقین کریں بڑا پچھتاوا ہوتا ہے، یار صحت کے دنوں میں میں نے کیوں نہیں خوب دین کی خدمت کی اور خوب علم دین سیکھا۔ علم بھی نہیں سیکھتے، بہت ساری بڑی تعداد تو وہ ہے جس کو جو فرض علوم ہے وہ بھی نہیں آتے۔ تو آج صحت ہے، جوانی ہے، اعضاء سلامت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ جتنے ایسے مجھے میرے بھائی سن رہے ہیں نا، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، جن کو اللہ نے اس وقت مال دیا ہے، پوزیشن ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اس وقت کیا سوچتا ہے انسان، یار ابھی نہیں، تھوڑا کاروبار اور سیٹ کر لوں، تھوڑے پیسے اور بنا لوں، پہلے اپنا بڑا گھر کر لوں، پھر مسجد میں بھی پیسے دوں گا، پھر میں دین کی راہ میں بھی خرچ کروں گا، بس اتنے کروڑ بن جائیں، اس کے بعد باقی سارے دین کے لیے ہیں۔ اسی چکر میں قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال ہی چلا جاتا ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اچھا خاصا مالدار شخص ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسا چکر گھومتا ہے، کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ گھر بھی بک جاتا ہے، بندہ کلاش ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہتا ہے ارے یار ایسا ٹائم تھا میرے پاس کہ کروڑوں روپے تھے میرے پاس، اتنا پیسہ تھا، خوب لٹاتا تھا، کاش اس وقت کچھ آخرت کے لیے بھی خرچ کر لیتا، کاش اس وقت کوئی مسجد بنا دیتا، کوئی ایسا کام کر دیتا کہ آج پیسے تو نہیں ہے ہاتھ میں، کم از کم ایک مسجد تو میرے نام کی ہوتی، کم از کم کوئی نیکی کا بڑا کام تو کر چکا ہوتا۔ تو اللہ کے بندے جب مال تھا تو اسی وقت یہ سوچتے نا، اس وقت تو پلاننگ ہی کچھ اور تھی۔ اور انسان بعض اوقات تیاری تو رکھتا ہے، کام نہیں کرتا اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ ان پیسوں کو استعمال کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو جس کے دن اچھے ہوں، مشورہ دیتا ہوں، سب کے دن اچھے الحمدللہ۔ آج اللہ کی رحمت سے اگر کوئی غریب بھی ہے تو بہت سو سے اچھا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو کوئی ٹینشن میں نہ سمجھو، ہم جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے بہت زیادہ کمزور، بہت زیادہ تکلیف میں اور لوگ بھی ہیں۔ میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جب بھی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے ہونا، ساتھ ہوں پیسے، گھر پہ ہوں، بینک میں ہوں، روز نہیں تو ہفتہ وار، نہیں تو ماہانہ، کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہی رہا، غریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، مسجد میں، مدرسے میں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں۔ اب آپ کہیں یار رمضان میں زکوٰۃ تو دیتا ہی ہوں نا، اب سارا سال کیوں دوں؟ ارے ایک مائنڈ سیٹ بنائیے کہ جو بھی میں خرچ کرتا ہوں نا اللہ کی راہ میں، یہ میرا ہے اور یہ میرے لیے جمع ہو رہا ہے آخرت میں، مجھے ملے گا آخرت میں۔ ایک حدیث قدسی سناتا ہوں، پھر بات آگے چلاتا ہوں۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ اے ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ تو میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہا ہے نا، آپ کمیٹی نہیں ڈالتے، بی سی نہیں ڈالتے، گھر میں نہیں کیا رکھتے ہیں وہ پیسے ڈالنے کے لیے باکس رکھتے ہیں، یار تھوڑے تھوڑے جمع کرو کام آئیں گے۔ یہ آپ کا مدنی باکس ہے،
آپ ڈالتے رہا کریں. بلکہ اس کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دکان، اپنے گھر میں مدنی احتیاط باکس، مدنی صدقہ باکس رکھیں، روز کچھ نہ کچھ ڈالیں. آج کوئی اچھا کام ہو گیا، بزنس اچھا ہوا، یار چلو تھوڑا سا اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں، ایسا نہ ہو چلا جائے. نبی پاک کی حدیث یاد رکھنا کہ غنا کا قبل فقرک، اپنی امیری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. اس امیری کے دنوں میں، اس آسانی کے دنوں میں، اس جناب فراوانی کے دنوں میں ایسے کام کر جاؤ جو آپ کی آخرت کے لیے جمع ہوتے رہیں. ورنہ ایسا نہ ہو جب یہ پیسے چلے جائیں، یہ فقیری آ جائے، پھر بندہ سوچے یار میں نے آخرت کے لیے کیا جمع کیا. اس پچھتاوے سے پہلے اس کو غنیمت جاننا ہے. نبی پاک اگلی بات فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. بہت سارے اسلام میں ایسے ہوتے ہیں جو بڑے فارغ ہوتے ہیں. ہاں جب بھی ان سے پوچھو کیا کرتے، بولے کچھ نہیں کرتا، میں 4 بجے فارغ ہو جاتا ہوں. اچھا اور کوئی کام؟ کوئی کام نہیں ہے. کوئی کام نہیں ہے تو بہت سارے کام ہے کرنے والے. اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ پر دنیا کی بہت بڑی مصروفیت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس روزانہ 4 5 6 گھنٹے 8 گھنٹے فارغ ہیں، ارے اس سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ پوچھو مصروف آدمیوں سے. آج وہ سوچتے کاش کچھ ٹائم مل جائے تو میں قرآن پاک تفسیر سے پڑھ لوں، آج جناب میں مزید علم دین حاصل کر لوں، میں احادیث کی فلاں کتابیں پڑھ لوں، میں عربی زبان سیکھ لوں تاکہ مجھے قرآن صحیح سمجھ آنے لگ جائے، میں دین کا کام کر لوں. آپ کے پاس وقت ہے اور آپ فارغ گھوم رہے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، جس کے پاس فراغت ہے، یہ وقت اللہ نے دیا ہے، اس کا استعمال کیجئے. امیر اہل سنت بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. اگر فراغت والا ٹائم اچھے کاموں میں یوز نہ کیا، علم دین حاصل کرنے، عبادت کرنے، دین کا کام کرنے میں، تو پھر وہی فارغ کام الٹے کاموں میں، ٹی وی، فلمیں، برے دوست، اس پہ چلا جائے گا. جس کو یہ فکر ہوگی، نبی پاک کی حدیث کو یاد کرے کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو، تو اس فراغت میں آپ بہت ساری عبادت اور بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں. کچھ نہیں تو گھر میں بندہ جا نماز بچھائے کہ یار روز 1 گھنٹہ فارغ ہوتا ہوں میں انشاءاللہ. اگر قضا نمازیں ہیں تو پہلے قضا نمازیں پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کھولے اور تلاوت قرآن کرنا شروع کر دے. اس 1 گھنٹے کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے، لیکن پہلے یہ ذہن تو بنے کہ مجھے فارغ وقت کو یوز کرنا ہے. آج لوگوں سے پوچھیں تو بہت ساروں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، التحیات یاد نہیں ہے، سورہ اخلاص بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی. جس کو یہ اہم صورتیں، آیتیں، دعائیں یاد نہیں، وہ نماز کیسے پڑھتا ہوگا؟ اب سوچیں نا، آج کسی کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے اور کبھی اس کو تلاوت کرنے کا موقع ملے، پوری تلاوت نہیں کر پاتے، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد نہیں ہوتی، کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، دین سے اتنی دوری، عبادت سے اتنی دوری. اور ایک طرف ہمارے اسلاف تھے کہ جن کا دل عبادت میں کیسا لگتا تھا، ان کو سجدوں کی لذت اور عبادت میں کیسا سرور آتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ سے پھر کیسے کیسے انعامات پاتے تھے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے نماز نہ پڑھنا یہ کبیرہ گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نماز کو دین کا ستون کہا گیا، دا پلر آف اسلام. اگر کسی عمارت کے پلر نکال دیے جائیں وہ عمارت کھڑی رہے گی؟ تو ہمارے تو ایمان کی، دین کی بنیاد ہے نماز، پلر ہے. مگر آج اکثریت مسلمانوں کی نماز سے دور ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں کس طرح ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، نماز کے بارے میں کتنی تاکید ہے، جا بجا احادیث کرام میں نماز کے بارے میں تاکید ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان کہتا ہے ذرا مصروف ہوں، جمعے سے نماز شروع کروں گا، بس یہ رمضان آنے والا ہے، رمضان سے نماز شروع کر دوں گا. معاذ اللہ، صبح ہوتے ہی پہلا کام ہمارا جو مسلمانوں کا اکثریت کا ہوتا ہے، صبح ہوتے ہی ایک کبیرہ گناہ کر چکے ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو چکی ہوگی. کتنے لوگ ہیں جو الارام فجر کے لیے رکھتے ہیں، ورنہ کسی کا اسکول کے لیے الارام ہے، کسی کا جاب کے لیے الارام ہے، کسی کی نوکری کے لیے اور کاروبار کے لیے تو الارام ہے، نماز کے لیے الارام نہیں ہے. نماز میں نہیں اٹھتے. ظہر کے وقت کہتے ہیں یار آج بڑا مصروف دن تھا، نماز چلی گئی، عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، عشاء میں بڑا تھک گیا تھا، عشاء چلی گئی. ارے ہمارے باقی سارے کام ہو رہے ہیں اور نمازیں قضا ہو رہی ہیں. آپ سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ جہنم کے عذاب کے مستحق ہے وہ لوگ کہ جو نماز قضا کرتے ہیں. سب سے بڑے گناہوں میں اس گناہ کو شامل کیا گیا. تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. جو یہ شخص کہتا ہے پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، وہ سوچے، نمازیں قضا کر رہا ہے، پوچھتا ہے غلطی کیا ہو گئی. نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، بے نمازی رہنا اللہ اکبر. اور نمازی کی برکتیں کتنی، نماز کی برکتیں کتنی ہیں. نماز دین کا ستون ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نمازی کو سب سے بڑا انعام یہ ملے گا کہ بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، رب کا دیدار. لیکن جو بے نمازی ہوتا ہے، اللہ
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیاں ہاتھوں کی اس طرح ملا کر ارشاد فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ بے نمازی کو، نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ اب ہم سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کریں گے؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنزُ ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گوائیں، یعنی ضائع کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ میں جو غی کا تذکرہ ہے، اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ، اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، سنو کس قدر سخت گرمی ہوگی، اس کے اندر کتنا عذاب، اور وہ آگ کیسی ہوگی۔ جب جہنم کی آگ بجھنے کو آتی ہے، اللہ کریم اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کی آگ دوبارہ بدستور بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ اس کنویں میں، اس غی، اس جگہ پر بے نمازیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ کوئی امیجن کر سکتا ہے، کوئی غور کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، اے نماز نہ پڑھنے والوں، سوچو آج کبھی اپنا بھاؤ پتا کرنا ہو تو موم بتی جلا کر اس کی لو کے آگے 1 منٹ، ارے 1 منٹ نہیں 30 سیکنڈ، اچھا 30 سیکنڈ بھی زیادہ ہے، چند سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ کے اپنا بھاؤ پتا کر لو کہ کیا اس آگ کی چھوٹی سی لو پر میں اپنی انگلی یا اپنا ہاتھ رکھ سکتا ہوں؟ نہیں رکھ سکتا۔ ارے کبھی سگریٹ کوئی پھینک دے اور بجھائے نہ اور میرا ننگے پیر اس پر پیر رہ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کیا بیچتی ہے؟ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اور جہنم کی صرف آگ نہیں، میں اس کنویں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر جہنم جب بجھنے لگتا ہے اس کنویں کو کھولا جاتا ہے تاکہ اس کی گرمی سے جہنم دوبارہ بھڑکنے لگ جائے۔ اب سنو جو بے نمازی ہیں کہ بے نمازیوں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو اور سود خوروں اور ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کو اس کنویں میں عذاب دیا جائے گا، جہنم کی اس وادی میں انہیں ڈالا جائے گا۔ اے نماز نہ پڑھنے والوں، اے بدکاریاں کرنے والوں، اے شراب پینے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے ماں باپ کو تکلیف دینے والوں، خدا را توبہ کر لو۔ بندہ توبہ کرے اللہ کی رحمت اسے معاف فرما دیتی ہے۔ اپنا کنیکشن مضبوط کر لو۔ اگر اب تک نمازوں میں سستی ہے، اب تک برے اعمال ہیں، اب تک گناہوں کی عادت ہے، اب تک نمازوں اور جناب عبادتوں سے دوری ہے، اب اپنا کنیکشن اپنے رب سے مضبوط کر لو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بعض اوقات انسان سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا جو اب عبادت گزار ہے نا، جو سن رہے ہوں گے کہ یار میں تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، میرے بیچ اسلامی بھائیوں عبادت ضرور کیجئے، مگر سیٹسفائی اور امید جو ہو جاتے ہیں، کہتے بہت کر لیا، بڑی نیکیاں جمع ہو گئی۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ اب جناب میں نے بڑی عبادت کر لی۔ ہمیں نہیں معلوم جو ہم نے عبادت کی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے کہ نہیں، اور ہمارے اسلاف اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود ان کی عبادت کا شوق کم نہیں ہوتا تھا، ان کی لالچ کم نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں لالچ ہے مال کی، پیسوں کی، دنیا کی، انہیں بھی لالچ تھی مگر انہیں حرص تھی نیکیوں کی، انہیں حرص تھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کون نہیں جانتا؟ صدیق اکبر وہ ہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے دوست ہیں جو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، آج بھی سنہری جالیوں کے پیچھے نبی پاک کے ساتھ موجود ہیں، اور میرے آقا نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بلکہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ غار ثور میں داخل ہو رہے تھے، آپ نے اپنی چادر کے ٹکڑے جب سوراخوں میں ڈال دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے ابو بکر تمہاری چادر کہاں گئی؟ کہا حضور غار کے اندر بڑے سوراخ تھے، میں نے ان سوراخوں کے اندر اس کے ٹکڑے ڈال دیے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو اپنے اس دوست کی، اپنے اس ساتھی کی ادا ایسی پسند آئی۔ دیکھو میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ ساری زندگی یہ دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ اللہ جنت میں نبی پاک کا پڑوس عطا فرمائے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ابوبکر کو جنت میں میرا ساتھ عطا فرما دے۔ نبی پاک دعا کر رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں جبریل امین کے ذریعے وحی بھیجی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔
ایسے صحابی, اب میں اور آپ تو ان کے پیروں کے نالین کی جوتی کے ساتھ جو خاک لگے اس کے برابر بھی نہیں نا. مگر آج بندہ کہتا ہے میں رجب کے روزے رکھتا ہوں, میں جناب صدقہ بھی دیتا ہوں, میں حج بھی, اپنی نیکیاں گنوا رہے ہوتے ہیں. صدیق اکبر قطعی جنتی ہیں. مگر ایک بار صحابہ کرام کے ساتھ میرے آقا تشریف فرما ہے اور ارشاد فرمایا کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو. رمضان کا دن نہیں تھا, عام دن. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عرض کرتے ہیں حضور آج میں نے روزہ رکھا ہے. آقا نے فرمایا کوئی ہے جس نے آج, تم میں سے کون ہے جس نے آج جو ہے وہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حضور میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہے. کہ حضور آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے. کہ کون ہے جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہے. کہ حضور آج میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے. کیوں اتنی نیکیاں کرنی تھی بھائی؟ جنت کی بشارت مل گئی, پیارے آقا کا ساتھ ہے, ساری نیکیاں کرنی ہیں. سنو پھر پیارے آقا نے کیا فرمایا. حدیث پاک کا مضمون ہے جس میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. صبر نہیں آتا تھا, آج ہمیں مال کماتے میں صبر نہیں آتا, ہمیں دنیا چاہیے. ان کو نیکیاں چاہیے, ان کو عبادت چاہیے, ان کا جی نہیں بھرتا تھا عبادت کرنے سے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے میں چند واقعات آپ کو سناتا ہوں. اللہ کرے ان مقدس اور مبارک مہینوں میں ہمارا شوق عبادت جاگے, ہم بھی اپنے اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا جذبہ پائیں. آج بڑی مشکل سے اگر کوئی نماز پڑھنے آتا بھی ہے تو فوراً جی چاہتا ہے کہ جلدی نکل جاؤں. سنتیں اب لوگوں نے بڑا عجیب ٹرینڈ بنا لیا. پہلے نفل چھوڑے, اچھا جناب نفل ہی ہے نا, نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں. اب کہتے ہیں سنت ہی ہے نا, سنت چھوڑ دو یار, فرض پورے کر لو. یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو نفلوں کا عادی ہوتا ہے اس کی سنتوں پر پابندی مضبوط رہتی ہے. جو نفل چھوڑتا ہے آہستہ آہستہ سنتیں چھوٹتی ہیں. جو سنتوں کا پابند ہوتا ہے اس کے واجبات کی حفاظت رہتی ہے, اور جو واجب کا پابند ہوتا ہے اس کے فرض بھی پابندی رہتی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نفل ہی کو مضبوطی سے تھامیں, کیونکہ بڑے گناہ ہیں, بڑی خطائیں ہیں. ارے نیکیاں زیادہ چاہیے, قیامت کے دن نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے. اس وقت سوچئے کیا خیال آئے گا کہ یار میں خامہ خائیں روز عشاء پڑھنے جاتا تھا مگر نفل نہیں پڑھتا تھا, سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتا تھا, برابر میں کسی کا وزن تولا جا رہا ہوگا. اور جب آپ کو پتا چلے گا کہ 2 رکعت نفل کا اتنا ثواب, ارے جناب سنت غیر موقدہ کا یہ اتنا ثواب لے گیا, نفلی روزوں کا اس کو اتنا ثواب ملا, اس دن کتنی حسرت ہوگی. آج اگر موقع ملا ہے تو نیکیاں کمانے میں سستی نہ کیجیے. یہ مرنا ہم سب کو ہے, یقین کریں, یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, کوئی کی خبر نہیں. ہمارا موبائل کا جب بیلنس ختم ہونے والا ہوتا ہے نا تو ہمارے موبائل پر میسج آتا ہے کہ بھائی آپ کا بیلنس 80% استعمال ہو گیا ہے, انٹرنیٹ آپ کا ختم ہونے والا ہے, جلدی سے ریچارج کر لیں. آتا ہے نا. ہمارے موبائل پر یا گھر پر کوئی نوٹس نہیں آئے گا کہ جناب آپ کی زندگی کے 25 دن باقی رہ گئے, توبہ کر لیجئے. 15 دن رہ گئے, جلدی جلدی اللہ کو راضی کر لیجئے, قبر کی تیاری کر لیجئے. نہیں, صبح بندہ نکلتا ہے گھر والوں کو یہ کہہ کر کہ فلاں کھانا بنانا, رات کو جلدی آؤں گا اور وہ والا کھانا مل کر کھائیں گے. دسترخوان بچھا ہوتا ہے, کھانا لگا ہوتا ہے, بندہ نہیں آتا, بعض اوقات جنازہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے نہیں دیکھا؟ صحیح سلامت بندہ, مطلب حیران ہو جاتا ہے بندہ بعض اوقات کہ یار اس کو کیا ہو گیا. اسی کا نام موت ہے. آج جنازے پڑھتے ہو, سویم میں جاتے ہو, 40ویں میں جاتے ہو, مگر کبھی یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ آج کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہوں, کل میری باری آنی ہے, مگر میں اپنی قبر میں کیا لے کر جاؤں گا. نمازیں ہیں, روزے ہیں, عبادت ہے, ریاضت ہے, اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام ہے یا فقط حرام 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 کام ہے, صبح سے شام تک حرام ہے. ارے دنیا میں دستور ہے, ابھی امتحان کے دن آنے والے ہیں نا, بچوں کی فیلنگز آپ کے سامنے ہوں گی. جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے ان کی تیاریاں بڑھ جاتی ہیں, وہ رات دیر تک پڑھتے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی کیونکہ امتحان قریب آ رہا ہے. ارے دنیا کے امتحان میں فیل ہو بھی گئے تو کیا ہوگا, 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑے گا. مگر میں اور آپ روزانہ قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں, اور قبر میں جو امتحان ہوگا اس میں کوئی سپلیمنٹری پیپر نہیں ہوگا, اس میں فیل ہونے والے کے بعد دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا چلو واپس دنیا میں جاؤ, 1 سال بعد پھر قبر میں آنا. نہیں, اب ایک ہی امتحان ہے, 3 سوال ہیں, جس سے اللہ راضی ہوا وہ سوال کے جواب دے گا. رزلٹ 6 مہینے بعد نہیں, سوال ختم ہوں گے اور رزلٹ اناؤنس ہوگا. مر ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. 3 سوال, اور جس نے دیے صحیح جواب اسی وقت رزلٹ اناؤنس. رزلٹ کیا ہوگا؟ قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے گی,
कब्र ताहत निगाह वसी हो जाएगी। ऐ छोटे घर में रहने वालों, बड़े घर के लिए हराम रोजी तक कमाने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे एक कमरे का फ्लैट है, छोटा सा मकान है, अंधेरा घर है, बेस्ट ओपन घर होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, पैसे कमा 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 के कितना बड़ा घर बना लोगे? 500 गज, 1000 गज, 1 एकड़ का? आओ मैं बताता हूँ, अल्लाह जिससे राजी हुआ, अहादीस का मजमून है, उसकी कब्र 1000 गज बड़ी नहीं, 2000 गज बड़ी नहीं। अरे अल्लाह जिससे राजी हुआ, जिधर तक निगाह जाएगी ताहद निगाह उसकी कब्र वसी कर दी जाएगी। कभी उस कब्र को वसी करने की फिक्र की? घर रोशन नहीं है, अंधेरे में नींद नहीं आती, यूपीएस लगाया, जनरेटर लगाया, अरे जनाब पंखा चलना चाहिए वरना रात को सोऊंगा कैसे? तुमसे एक रात बगैर पंखे के नहीं गुजरती। कब्र में सांप बिच्छू और आग आ गई तो किधर जाओगे? मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, खुदारा इस गफलत से मुझे और आपको निकलना होगा। आओ कर लिए गुनाह, बड़ी खताएं हैं, शर्म भी आ रही है इस तरह का बयान करते हुए कि वो बंदा बयान कर रहा है जिसका खुद भी इबादत में दिल नहीं लगता, मगर इस उम्मीद से आज जुमेरात की रात है, इतने अल्लाह के बंदे मौजूद हैं, किसी की आमीन के सदके अल्लाह हम सब की बिगड़ी बना दे, हम सब के दिलों को बदल दे। आओ अपने रब से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम गुनाहगार हैं, अव्वल तो इबादत होती नहीं, इबादत होती है तो दिल लगता नहीं। ऐ करीम तू हमारा भी मालिक, हमारे दिलों का भी मालिक, तू दिलों को बदलने पर कादिर है। ऐ अल्लाह ऐसा बना दे जैसा तेरे नेक बंदे सजदा करते तो सजदा करते ही रहते, तिलावत करते तो एक एक रात में पूरा कुरान पढ़ते, नवाफिल पढ़ते तो एक रात में 1000 नवाफिल पढ़ते हैं। मालिक हम तो 2 रकअत पढ़ते हैं, ध्यान कहीं और होता है, कुरान पढ़ते हैं तो नींद आने लग जाती है। ऐ अल्लाह हम जानते हैं ये हमारे दिलों की सियाही है, ये हमारे दिलों की गंदगी है। ऐ करीम तू करम की निगाह फरमा, रहमत की बारिश बरसा, तेरे दरबार में तेरे बंदे मुल्तजी है। ऐ अल्लाह इन दिलों को पाकीज़गी अता कर दे। हम सजदा करें तो सजदे की लज्जत आने लग जाए, हम तिलावत करें तो तिलावत में दिल लगने लग जाए, हम दुरूद पढ़ें तो दुरूद की चाशनी मिलने लग जाए, तेरा नाम लें, तेरी तस्बीह पढ़ें तो अल्लाह बंद करने को जी ना चाहे। मालिक तू चाहे तो हम अच्छे बन सकते हैं, मगर है मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, कदम तो बढ़ाइए, हिम्मत तो कीजिए, दुआ तो कीजिए। कौनैन के वाली मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, वो आका क्या दुआ किया करते, आओ उस दुआ का सदका अल्लाह की बारगाह में मांगते हैं। आका दुआ करते, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ऐ रब्बे करीम मदद कर हमारी, मेरी मदद कर तेरा जिक्र करने में, तेरा शुक्र अदा करने में, तेरी इबादत करने में। हम दुआ तो मांगे, क्या मालूम किसकी दुआ के सदके किसका बेड़ा पार हो जाए। हमारी दुआओं में भी ये होता है, या अल्लाह कारोबार में बरकत दे, या अल्लाह पैसों में बरकत दे, या अल्लाह अच्छा घर मिल जाए। यकीनन ये दुआएं मना नहीं है, मगर कभी तो अल्लाह की बारगाह में ये भी दुआ कर लो, अल्लाह नमाज की तौफीक दे, अल्लाह अच्छी नमाज की तौफीक दे, अल्लाह मुझे नवाफिल पढ़ने की तौफीक दे, मुझे नफली रोजे रखने की तौफीक दे। मैं देखता हूँ तेरे कई बंदे तहज्जुद गुजार हैं, मालिक मुझे भी तौफीक दे, मैं भी तहज्जुद गुजार बन जाऊं। मैं देखता हूँ मालिक तेरे कई बंदे आलिम दीन बन गए, मैं जाहिल, मैं किताबों से दूर रह गया। ऐ मालिक मुझे इल्म दीन सीखने वाला बना दे, मुझे कुरान का फहम नसीब कर दे, नूरे कुरान से मेरे दिल को मुनव्वर कर दे। मालिक मैं देखता हूँ तेरे कई बंदे दिन रात दीन की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क मुल्क जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं, लोगों पर नेकी की दावत दे रहे हैं। ऐ अल्लाह मुझसे सफर नहीं होता, मुझे हिम्मत दे, मुझे तौफीक दे, मुझसे कोई दीन का काम ले ले, मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। अल्लाह अपनी रिजा वाला मुझसे कोई काम ले ले। मांगो ना अपने रब से, जरा सोचो, जब आप रब से रब की रिजा मांगोगे, जब आप रब से रब की इबादत का शौक मांगोगे, जब आप रब से दीन की खिदमत का जज्बा मांगोगे, जब आप रब से सुन्नतों की खिदमत का जज्बा मांगोगे, अल्लाह से अल्लाह ही का खौफ मांगोगे, वो करीम के दरबार रहमत का दरवाजा बहुत बड़ा है, वो करीम जरूर रहमत बरसाएगा। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आका की ये दुआ याद कर लो, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ऐ रब्बे करीम हमें तेरी इबादत करने में, तेरा शुक्र अदा करने में, तेरा जिक्र अदा करने में हमारी मदद कर, हमारे लिए आसानियां पैदा